بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حجر اسود حجر اسود کو بار بار کیوں چوری کیا جاتا رہا؟ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نو میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمان پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابو قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیم کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح پھر اسی جگہ کو زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالمی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد کئی بار اسے فساق فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا، اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم آئے۔ ناظرین، جب مکہ مکرمہ کرامتا کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان ابن الحسن نے، جو کرامتا کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی، 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ مگر دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنن واہن میں سر کے بل زمین پر گر گئے اور جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کی دست تصرف سے معمون رہا، کیونکہ خدام حرام نے اسے پہاڑ کی گاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، پھر اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزانہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو اس کو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر اسے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کی عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ہی ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 میں حج کے قیام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حد یہ کہ حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسوز واقع نما ہوئے تھے۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، اب بتاؤ اب امن کہاں ہے؟ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے۔ حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا۔ اہل مکہ کے گھر بار مال و متاع کو لوٹ لیا۔
اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مصطفیٰ کے امراء ہونے کی بے حد کوشش کی کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناباک جسارت امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، مگر جب منصور اسماعیل نے کروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا، ادھر عبید اللہ بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مجبوراً اسے واپس کرنا پڑا، جبکہ اس نے قبل خلافت مصطفیٰ کی جانب سے 50,000 دینار کی عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔